बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज के सबक में हम जज़म या सुकून सीखेंगे कि जज़म और या सुकून ये क्या होता है। सबक शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको फ़ौरन मिल जाए और आपका कोई भी सबक मिस ना हो। तो शुरू करते हैं कि जज़म किसको कहते हैं। ये जो छोटा सा हर अलामत है ना, इसको क्या हम कहेंगे, जज़म। ये जज़म की अलामत होती है और जिस हरफ पर भी जज़म आ जाए उसे मजज़ूम या साकिन हरफ कहते हैं। आप जज़म वाला हरफ भी कह सकते हैं और साकिन भी कह सकते हैं। और जो जज़म जिस हरफ के ऊपर होती है वो हरफ अपने वाले पीछे हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। अब हम ऐसा करेंगे कि जोड़ करेंगे और जोड़ करते हुए हम सीखेंगे कि हमने जो है वो कैसे इन अल्फाज को पढ़ना है, इनकी अदायगी कैसे करनी है। उससे पहले मैं आपको ये बताती जाऊं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर जज़म या सुकून की अलामत आ जाती है तो हम उनको हिला कर पढ़ते हैं। अब जब हम ये मशक सीखेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके ऊपर सुकून की अलामत आ जाएगी, जज़म की अलामत आ जाएगी, तो हमने उनको हिलाना है। और कौन से ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके ऊपर अगर सुकून की अलामत आ जाए तो हमने उनको नहीं हिलाना। पहले हम उन अल्फाज को सीख लेते हैं कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं। जी, तो देखें, जज़म की सूरत में ये जो आपको 5 हरूफ नज़र आ रहे हैं, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, जब इनके ऊपर जज़म या सुकून की अलामत आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इन अल्फाज को हिला कर पढ़ते हैं। कैसे हिला कर पढ़ते हैं, अब जब हम मश्क करेंगे तो उस मश्क के दौरान हम सीखेंगे कि जब इन हरूफ के ऊपर जज़म आ जाएगी तो हमने उनको कैसे पढ़ना है। इन हरूफ, ये जो 5 हरूफ हैं, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, इन हरूफ के ऊपर जब जज़म आती है इनको हिलाकर पढ़ते हैं और इनको हरूफ कलकला कहते हैं। इनको हरूफ कलकला कहते हैं और कलकला जो है वो सिर्फ़ इन 5 हरूफ के ऊपर किया जाता है। सिर्फ़ इन 5 हरूफ के ऊपर कलकला किया जाता है, बाकी किसी भी हर्फ के ऊपर कलकला नहीं किया जाता। तो आपने कुरान पढ़ने से पहले ये कायदा सीख लेना है कि ये 5 हरूफ ऐसे हैं कुरान में, जहाँ भी ये आएंगे और उनके ऊपर ये जज़म का निशान होगा तो हमने क्या करना है, उन हरूफ की अदायगी करते हुए उन हरूफ को हिला कर पढ़ना है। उन हरूफ को हम हिला कर पढ़ेंगे। अभी हम इसकी मश्क करके सीखेंगे कि उनको हमने कैसे हिलाना है। और अगर आपको ये हरूफ याद नहीं रहते, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, तो हम इसका जो है इसका एक मजमुआ होता है, कुतुबुन जद्दिन। इसका क्या मजमुआ है, कुतुबुन जद्दिन। ये मजमुआ जो है ये हम याद कर लेंगे जब कुतुबुन जद्दिन, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी इन अल्फाज को मेमोराइज़ करने की, इन अल्फाज को याद करने की। इसका क्या मजमुआ है, कुतुबुन जद्दिन, कुतुबुन जद्दिन। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं इस अल्फाज के मजमुए को, क़ाफ, तो, बा, कुतुबुन, कुतुबुन जद्दिन। मश्क जो है उसको पढ़ना सीखते हैं ताकि हम अल्फाज को जज़म के साथ पढ़ना सीख लें। सबसे पहले क्या लफ्ज़ है, हमज़ा। अब इसको हम जोड़ के साथ पढ़ना सीखेंगे क्योंकि जज़म वाला जो हर्फ होता है जिसके ऊपर सुकून होता है वो बग़ैर अपने से पीछे वाले हर्फ के कभी भी पढ़ा नहीं जा सकता।
اس کے لیے اس کو دوسرے حرف کا سہارا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ساکن حرف ہوتا ہے. جو چیز ساکن ہو وہ ہل نہ سکے، تو اس لفظ کا بھی یہی معاملہ ہے. تو پہلا لفظ ہم پڑھتے ہیں حمزہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ زبر با. اب جو ہم نے الفاظ سیکھے تھے حروف قلقلہ، یعنی جب ان کے اوپر سکون آ جاتا ہے، جب ان کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو ہم ان الفاظ کو ہلا کر پڑھتے ہیں. تو اس میں ہم نے کون کون سے حروف پڑھے تھے؟ قطب جد. با بھی تھا اس میں، قاف، تو، با، جیم، دال. تو با بھی تھا. اب با بھی حروف قلقلہ کا حصہ ہے. تو جب با کے اوپر سکون یا جزم آ جائے گی تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہلا کر. ہلا کر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حمزہ زبر با. اب اب اب. یہ جو با ہل رہی ہے نا، اس کو ہم کہیں گے کہ حرف پر قلقلہ کرنا. اگر آپ کو دوسری آواز بھی میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں جس میں یہ با کو ہم نہیں ہلائیں گے، تاکہ آپ جو ہے اس میں ڈفرینس محسوس کر سکیں. حمزہ زبر با. اب اب. یہ آواز صحیح نہیں بلکہ غلط ہے. صحیح آواز کون سی ہے؟ آپ بھی میرے پیچھے دہرائیں. حمزہ زبر با. اب اب. حمزہ زیر با. ایب. حمزہ پیش با. اوب. اب ایب اوب. اب اگلا لفظ جو آ گیا ہے یہ ہے تا کا. تا کے لفظ میں ہم اس کو نہیں ہلائیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ کا حصہ نہیں ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر تا ات. حمزہ زیر تا ات. حمزہ پیش تا ات. ات ات ات. یہ جو میں تا کی ہلکی سی آواز نکال رہی ہوں اس کو ہمز کا قاعدہ کہتے ہیں کہ جب تا کے اوپر سکون آ جاتا ہے تو ہم تا کی آواز کو ہلکا سا وسپر کرتے ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ قاعدہ ہے، ہم آگے جا کے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. حمزہ زبر ثا اث. حمزہ زیر ثا اث. حمزہ پیش ثا اث. اث اث اث. اب دیکھیں اگلا حرف پھر حروف قلقلہ کا حرف ہے قاف، تو، با، جیم. جیم بھی تھا نا اس میں، تو ہم جیم کو بھی ہلا کر پڑھیں گے. حمزہ زبر جیم اج. آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے. حمزہ زیر جیم ایج. حمزہ پیش جیم اوج. اج ایج اوج. اور اگر اس کو قلقلہ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو کیسی آواز نکلے گی؟ اج ایج اوج، جو کہ صحیح نہیں ہے. صحیح آواز کیا ہے؟ اج ایج اوج. حمزہ زبر ہا اح. حمزہ زیر ہا اح. حمزہ پیش ہا اوہ. اح اح اوہ. حمزہ زبر خا اخ. حمزہ زیر خا اخ. حمزہ پیش خا اخ. اخ اخ اخ. اور اس کو اگر ہلائیں، جیسے کہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جو لوگ غلطی کرتے ہیں اخ اخ، ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے اخ اخ اخ. اب دیکھیں یہ جو اگلا حرف آ رہا ہے دال کا، وہ بھی حروف قلقلہ کا حصہ ہے. قاف، تو، با، جیم، دال. قطبن قطبن جدن. اب دال بھی تھا نا جدن میں، تو اس کو بھی ہم ہلا کر پڑھیں گے. حمزہ زبر دال آد. حمزہ زیر دال عید. حمزہ پیش دال اود. عد عید اود.
حمزہ زبر ذال از، حمزہ زیر ذال از، حمزہ پیش ذال از۔ ہم نے حروف تہجی پڑھتے ہوئے سیکھا تھا کہ ذال بہت نرم حرف ہیں، اس کو ہم سختی سے ادا نہیں کریں گے۔ از، از، از۔ حمزہ زبر را آر، حمزہ زیر را ایر، حمزہ پیش را اور۔ یہاں پہ ہم نے دیکھیں آر را کو موٹا کیا، ایر میں را کو باریک کیا اور میں را کو پھر موٹا کیا۔ تو جو را کی قواعد ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از۔ ہم نے سیکھا تھا حروف تہجی پڑھتے کہ زا کو ہم سختی سے ادا کرتے ہیں۔ از، از، از۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، 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 اس۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، 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 اش۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، 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 اس۔ حمزہ زبر ضاد اض، اس کو ہم ہلائیں گے نہیں۔ حمزہ زیر ضاد اض، حمزہ پیش ضاد اض، 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 اض۔ حمزہ زبر طا تو۔ ہم نے حروف کلکلہ میں یہ سیکھا تھا کہ جس جو الفاظ حروف کلکلہ کا حصہ ہیں ان کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ تو طا جو لفظ ہے قطبن، قطبن میں قاف طا بھی تھا، تو طا بھی حروف کلکلہ کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ آ تو، حمزہ زیر طا ای تو، حمزہ پیش طا او تو، آ تو ای تو او تو۔ حمزہ زبر وا اض، حمزہ زیر وا اض، حمزہ پیش وا اض، 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 اض۔ حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین عی، حمزہ پیش عین او، آ، ای، او۔ حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زیر غین ایغ، حمزہ پیش غین اوغ، اغ، ایغ، اوغ۔ حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، حمزہ پیش فا اف، 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 اف۔ اب دیکھیں جو قاف ہے یہ بھی حروف قلقلہ کا حصہ ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف ایق، حمزہ پیش قاف اوق، آق، ایق، اوق۔ حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف اک، حمزہ پیش کاف اوک۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو حرف تا پڑھتے ہوئے بتایا کہ ہم نے اس پہ چھوٹی سی وسپر یعنی سرگوشی کی آواز نکالی تھی، ات، ات۔ اس طرح کاف کے اوپر بھی، اس کاف کے اوپر یہ جس کو ہم باریک پڑھتے ہیں اس پہ بھی ہم تھوڑی سی وسپر اک، اک، اک
کیوں؟ کیونکہ یہ بھی حروف ہمز کا حصہ ہے. تو یہ قاعدہ ہم آگے چل کے سیکھیں گے انشاءاللہ. حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، ال ال ال، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام، ام ام ام، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، ان ان، حمزہ زبر ہا اہ، حمزہ زیر ہا اہ، حمزہ پیش ہا اوہ، اہ اہ اوہ. اس ہا کو پڑھتے ہوئے ہم نے سیکھا تھا کہ ہم اپنی سانس کی آواز باہر نہیں نکالیں گے. حمزہ زبر حمزہ آ، جہاں پہ حمزہ کے اوپر جزم آ جائے وہاں ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. حمزہ زبر حمزہ آ، حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ پیش حمزہ او. ٹھیک ہے، آ ای او. تو اس کو ہم جھٹکے کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے یؤمنون، جب حمزہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو ہم اس کو جھٹکے کی آواز سے پڑھتے ہیں. یقینون یؤمنون. تو اس طرح ہم حمزہ پہ جب جزم آ جائے گی، اس حمزہ پہ جس کی شکل عین کی طرح کی ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہم الف کو بھی جب اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو حمزہ بولتے ہیں. تو جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس کی آواز کو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جب الف کے اوپر بھی جزم آ جائے تو اس کی آواز کو بھی ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت آسان لگا ہوگا اور بہت اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا. تو آپ لوگ اپنا سبق ساتھ ساتھ ضرور دہراتے جائیں تاکہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے اور آپ کا سبق جو ہے وہ مس نہ ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.